بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت حیا بھی ہے جو کہ بہت کامل ہے، اور وہ حیا جو اس کے شان کے لائق ہے، اس کی حیا مخلوق کی طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت الحی بھی ہے. ایک تو الحی ہے نا، جو الحی ہے سنگل یا کے ساتھ ہے، اور حی دو یا کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت حیا والا ہے. ابو داؤد میں آتا ہے ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. بے شک تمہارا رب تبارک و تعالی بڑا حیا والا ہے، بڑے کرم والا ہے. وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ ان کو خالی لوٹا دے. یعنی جب آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو وہ ان کو خالی نہیں چھوڑتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا. ایک اور جگہ سورۃ الاحزاب میں آپ جانتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لوگ دعوت پہ آتے اور پھر اٹھتے نہیں تھے، اور آپ حیا کی وجہ سے ان کو اٹھاتے نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق بیان کیا اور فرمایا واللہ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم. تمہارا یہ وہاں بیٹھے رہنا نبی کو اذیت دیتا ہے تو وہ تو تم سے شرماتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا کو پسند بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ کھلی جگہ پہ کپڑا باندھے بغیر نہا رہا ہے، یعنی اوپن ایئر میں ننگا نہا رہا ہے. تو آپ ممبر پہ چڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا بے شک اللہ عز و جل انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے. حیا اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے کہ لوگ بھی دوسروں کے پردے نہ پاڑیں، ان کے عیب چھپائیں. سو تم میں سے جب کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے، یعنی واش روم کو لاک کر کے غسل کریں، دروازہ بند کر کے کریں، کرٹن ڈال کے کریں، ننگے نہ دوسروں کے سامنے آئیں. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بے حیائی کے کام پسند نہیں، فحش چیزیں پسند نہیں، اسی لیے اس نے سارے فحش باتوں کو حرام قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں، اس لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام کیا، خواہ ظاہر میں ہو یا پوشیدہ ہو. حیا ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا جنت میں لے جانے والا ہے. یعنی حیا ایمان کا حصہ، اور ایمان جنت میں لے جائے گا. حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے جب ان دونوں میں سے ایک اٹھا لی جاتی ہے چیز، یعنی کہ ایک چیز اٹھائی جاتی ہے تو دوسری بھی اٹھا لی جاتی ہے. یعنی حیا جاتا ہے تو ایمان جاتا ہے، ایمان جاتا ہے تو حیا بھی جاتی ہے. یہ اسلام کی امتیازی علامت ہے. ہر دین کی ایک امتیازی علامت ہوتی ہے، اور یقیناً اسلام کی امتیازی علامت حیا ہے. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی تھی. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید الحیا، بہت زیادہ با حیا تھے. فرشتوں کی بھی حیا ہوتی ہے، یعنی فرشتے بھی حیا کرتے، ان کی بھی صفت ہے. یعنی حیا فرشتوں کی صفت بھی ہے. حضرت عثمان سے حیا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں رضی اللہ عنہ. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے. اور حیا جو ہے اس میں سراسر خیر ہے. حیا کمزوری نہیں ہے، ویکنس نہیں ہے، یہ ایک خوبی ہے، صفت ہے، انسان کو حسن بخشتی ہے، ہر چیز کو زینت بخشتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی حیا پائی جائے گی وہ اسے خوبصورت بنا دے گی، اور جس میں حیا نہیں ہوتا وہ جو چاہے کر لے، پھر اس کے لیے ہر غلط سلط کام کرنا آسان ہوتا ہے. حیا نہ ہونا نفاق کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں ہیں، جبکہ فحش گوئی اور لا حاصل بولنا، بے مقصد فضول باتیں کرنا، یہ نفاق کی دو شاخیں ہیں. تو اس لیے انسان کو
سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، فضول میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بے حیائی انسان کو عیبدار بنا دیتی ہے، یعنی فحش باتوں سے انسان کا کیریکٹر جو ہے وہ یعنی کردار جو ہے اس پہ داغ آتا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات حیا کی ایک قسم جو ہے وہ ناپسندیدہ بھی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ جب انسان خیر حاصل کرنے میں شرما جائے یا حیا کرے، دین سیکھنے میں حیا کرے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حیا کرنے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتے، یعنی جو شرما جائے، سوال نہ کرے، بات کو کھولے نہ، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ انصار کی عورتوں کی تعریف کی آپ نے کہ جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو منہ میں آئے کہہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈھکے چھپے الفاظ میں انسان اپنے سارے مسائل پوچھ لے، جس بھی چیز کے بارے میں انسان کے دل میں شک ہے یا کسی چیز کے بارے میں دل میں کھٹک ہے، یا انسان سمجھتا ہے کہ میں یہاں صحیح طور پر عمل نہیں کر رہا۔ کچھ چیزیں انسان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے، لیکن انسان کسی عالم سے یا کسی دین والے سے پوچھ نہیں پاتا کہ شرم کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے بعض خواتین اپنی نماز قضا کرتی رہتی ہیں، بعض اپنے روزے چھوڑ دیتی ہیں کہ پتہ نہیں ہم پاک ہیں یا نہیں۔ تو ایسی تمام چیزوں کو کھول کے وضاحت سے معلوم کر لینا چاہیے تاکہ انسان عبادات میں پیچھے نہ رہے، نیکی کے کاموں میں پیچھے نہ رہے۔ اسی طرح علمی سوال کا جواب دینے میں حیا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مشہور واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، تو یہ مثال سمجھ آ گئی حضرت عبداللہ بن عمر کو، لیکن حیا کی وجہ سے کہ بڑے بھی ہیں تو میں جواب نہیں دیتا، تو اس پر حضرت عمر نے کہا اگر تم اس وقت جواب دیتے تو میرے لیے یہ بہت بڑے قیمتی سرمایے سے بھی زیادہ محبوب ہوتا۔ تو انسان کو کبھی بھی اگر علم کی کوئی بات پتہ ہے اور دوسرا شخص اس کو جاننا چاہتا ہے، یہ کوئی آپ سے سوال کرتا ہے، تو آپ اس میں اس وقت شرمائے نہ، یعنی غیر ضروری شرمانا، بے موقع شرمانا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔